يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وآله وأصحابه وبارك وسلم صلاة وسلاما عليك يا رسول الله نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر صدق الله مولانا العظيم وبلغ رسوله النبي الأمين الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. برادران ملت اسلامیہ و عزیزان گرامی قدر، حاضرین و ناظرین، موجودین و غائبین، انسان ضرور نقصان میں ہے. اپنی دنیا کے اعتبار سے بھی، دین کے اعتبار سے بھی. لیکن وہ لوگ جو ایمان لائے اور پھر اچھے کام کیے، جو ان کا ایمان چاہتا تھا، اور ایک دوسرے کو سچائی پر قائم رہنے کی وصیت کرتے رہے، اور ایک دوسروں کو صبر کی تلقین کرتے. یہ عام طور پر وہ ترجمہ ہے کہ آپ کو تلاوت کرتے ہوئے بھی مل جائے گا. انسان نقصان میں ہے، اس کا مطلب ہم بازار عمل میں ہیں. اور جبھی تو اعلیٰ حضرت فرماتے بازار عمل میں سودا نہ بنا اپنا. اے بے کسوں کے آقا، اب تیری تو ہائی ہے، ہم بازار عمل میں ہیں. اس دنیا میں عمل ہے، حساب نہیں ہے، اور آخرت میں حساب ہے، عمل نہیں ہے. اس لیے حساب نہیں کہ ایک دن حساب کا ہے، یوم الحساب. تو جب یہاں عمل ہی عمل ہے، حساب نہیں ہے، تو جو بھی ممکن ہو آپ عمل کرو. اور اس صف میں کھڑے ہونے کی ضرورت نہیں ہے. یہ فرمایا گیا کہ ان الانسان لکفور، انسان بڑا ناشکرا ہے. کہیں فرمایا کہ ان الانسان لظلوم کفار، یہ انسان تو بڑا ظلم کرنے والا، وہ بڑا ناشکرا. کہیں فرمایا گیا قتل الانسان ما اکفرہ، ارے انسان یہ مارا جائے، یہ کیا ہی ناشکرا ہے. یہ اللہ کی کتاب پڑھ رہا ہوں. کہیں فرمایا گیا اللہ ان الانسان لیطغی، ہرگز نہیں، یہ انسان اپنی حد سے آگے بڑھ رہا ہے. کبھی کبھی نبوت کا بھی دعویٰ کرنے لگتا ہے، کبھی خدائی کا بھی دعویٰ کرتا ہے. عجیب ہے. اے بابا اللہ کے کنارے پڑھو نماز، بابا تمام مسجد پڑھ لو، اس کے بعد کھڑے ہو جاؤ. صاحب یہ صاحب تو بالکل ہمارے سامنے ہی پڑھ رہے ہیں بڑے شوق سے. سیکھو کہا ہی نہیں کچھ تو کیا کریں گے، نہ ان کا کوئی ارادہ ہے سیکھنے کا. اے بابا کنارے پڑھو، کنارے جا کے پڑھ لو، پوری مسجد خالی پڑی ہے، کچھ سیکھنے کے لیے تیار نہیں. یہ سمجھتے دین بغیر سیکھے ہوئے آ جائے گا. وہ دنیا ہے جس کو سیکھنا ہی نہیں پڑ رہا ہے. ولا حول ولا قوت الا باللہ. فرمایا کلا ان الانسان لیطغی، ہرگز نہیں، انسان ضرور اپنے حد سے آگے بڑھ گیا. اور راہ استغنا، اس بات پر کہ اس نے اپنے آپ کو مالدار سمجھ لیا. جس نے اپنے آپ کو مالدار سمجھ لیا اور ڈھیروں ڈھیر مال آ گیا، وہ پاگل ہوا. پھر وہ انسان کو انسان ہی نہیں سمجھتا، وہ سمجھتا ہے سب ہماری مٹھی میں. اور راہ استغنا، اس بات پر وہ حد سے آگے بڑھ رہا. حضرت کلیم کو اسی لیے اذهب الى فرعون، اے میرے کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم، فرعون کے پاس جاؤ. انه طغى،
وہ اپنی حد سے آگے بڑھ گیا ہے. ہر انسان کی ایک حد ہے, وہ خدا ہے جس کی کوئی حد نہیں ہے. تو سب کو اپنی حد میں رہنا چاہیے بابا. وہ خدا ہے جس کی کوئی حد نہیں. لا یحد ولا یتصور, خدا کی کوئی حد نہیں ہے, وہ دھیان و خیال میں بھی نہیں آ سکتا. لیکن ہر انسان کی ایک حد ہے, انسانیت کی حد میں رہو. تھوڑا سا مال آ گیا تو آپ پاگل ہو گئے, وہ سمجھنے لگے کہ یہ دنیا تو میری مٹھی میں ہے. ابھی دیکھا ٹرمپ کا کیا حشر ہوا ہے, بڑے بے آبرو ہو کر تیرے کوچے سے ہم نکلے. اور ہر پاگل کا یہی حشر ہے, جلد یا بدیر ہونے والا. ہر پاگل کا. پاگلوں کے لیے بہرحال پاگل کھانا تو ہے. اور امریکہ میں نئے صدر نے آتے ہی جو خطاب کیا ہے, تو میں براہ راست سننے کے فرسٹ پارٹی سے سنتا ہوں یہ کیا کہتا ہے, سیکنڈ اور تھرڈ سے نہیں سنتا ہوں. میری عادت ہے, اس لیے کہ ترجمان بھی جو ہوتا ہے وہ کبھی صحیح ترجمانی نہیں کر سکتا. تو کتنا ہی اچھا ترجمان کیوں نہ ہو, جو ٹرانسلیٹ کرتا ہے کتنا ہی اچھا, اس میں کچھ نہ کچھ اپنی بات شامل کر دیتا ہے اور اس میں کچھ نہ کچھ بات گرا دیتا ہے جو اس کے مطلب کی نہیں ہوتی. یہ سب ہنر دکھاتے ہیں, ہم سیدھے سننے کے عادی ہیں براہ راست. اس خطاب میں جس بات پر زور تھا وہ یونٹی تھی, وہ اتحاد تھا, وہ ایک انگت تھی, وہ ایک دھاگے میں سب کو پرونا تھا. اور اس کا نام بھی یونائٹڈ اسٹیٹ آف امریکہ, یونائٹ ہے وہ. یہ اردو پیپرز کو سرخی لگانی بھی نہیں آئی. یہ کیا لکھیں گے بیچارے, کیا لکھیں گے, کاروبار ہے چل رہا ہے, سارا زور اس کا. وہاں کوئی کالے گورے کا فرق نہیں بیان کیا جا رہا تھا. یہ کالا, وہاں عربی اور اجمی کا فرق نہیں بیان کیا جا رہا تھا. وہاں ووٹ دینے والوں کا نہ دینے والوں کا کوئی بیان نہیں ہوتا تھا, کوئی پارٹی کا تذکرہ نہیں. اس نے کہا کہ میں پورے امریکہ کا صدر ہوں, جس نے ووٹ دیا ہے اس کا بھی اور جتنے نہیں. اور ہم مشرق میں دیکھتے ہیں جس نے ووٹ دیا ہے اس کے اوپر انعامات کی بارش, اور جس نے ووٹ نہیں دیا چھاپے کے اوپر چھاپا اور ڈھابے کے اوپر ڈھابا. کیا اٹھو گے کبھی آپ اس غلامانہ ذہنیت سے, کبھی باہر نکلو گے؟ صدر سب کا صدر ہوتا ہے, وزیر اعظم سب کا وزیر اعظم ہوتا ہے, سب کے لیے کام کرتا ہے. یہ چہرہ دیکھ دیکھ کر کے یہ دوست ہے, یہ وہاں دوست دشمن کی بات. اس نے کہا میں سب کا صدر ہوں, جس نے ووٹ دیا اس کا بھی اس کا. اگر وہ ایک بات اور بھی اپنی تقریر میں شامل کرتا امریکہ کا صدر, بہت اچھا ہوتا کہ جو یہاں انتشار پیدا ہو گیا, لوگ منتشر ہو رہے ہیں, میں سب کو اکجا کرنے کے لیے سب کو ایک کر دوں گا. پھر ٹھیک, تھوڑا سا اور شامل کر لیے ہوتا تو بہت اچھا ہوتا کہ ہم دنیا کے کسی ملک کو ٹکڑے ٹکڑے نہیں کریں گے, سب کو متحد ہو کے جینے دیں گے. یہ ہوتا تو یہ پوری انسانیت آ جاتی. اس نے صرف امریکہ کے انسانوں کی بات کی کہ ان کو متحد کر دوں گا, ان کو جوڑ دوں گا میں. لیکن انسان وہ ہے کہ تمام جہاں کے انسانوں کو جوڑ. ہمارے سرکار کی یہی خوبی ہے, وہ سارے جہاں کی رحمت بن کر گیا. یوں بھی اگر رحمت للمومنین ہو سکتا تھا کہ صرف مومنوں کے لیے رحمت بن گیا, رحمت للعالمین, فرمایا میں تم کے سب کی طرف. اور اسی لیے آج بھی جتنے انسان ہیں سب حضور کی امت ہیں, چاہے مومن ہو چاہے کافر. آپ کو معلوم نہیں کیا, مسلم نان مسلم سب حضور کی امت ہے. یہاں ندی نالے سے جو سرحدیں بنائی گئی ہیں وہ نہیں ہیں, تمام سرحدوں کو ختم کر دی. سب کے لیے نبی بن کے آئے, سب کے لیے رسول بن کے, اور سب حضور کی امتی ہیں. بس فرق اتنا ہے کہ جس نے حضور کی دعوت کا جواب دیا وہ امت اجابت ہے, اور جس نے دعوت تو سنی لیکن جواب نہیں دیا, ہاں نہیں کہا, وہ امت دعوت ہے. لیکن امت تو سب حضور کی ہے. یہ ایسی بات کر رہا ہوں جس پر سارے جہاں کا اتفاق ہے, اس پہ کوئی انگلی رکھنے والا نہیں. جہاں میں چاہے علامہ ہو, چاہے علامہ دی گریٹ ہو, چاہے تھنکر ہو, چاہے اسپیکر ہو, چاہے اوریٹر ہو, چاہے علامت الدار ہو, کچھ بھی ہو, کوئی یہاں انگلی رکھنے, سب حضور کی امتی ہیں. تو جب سب حضور کی امتی تو سب کا بھلا کیوں نہ ہو؟ اسی لیے تو ہم سلام میں بھی پڑھتے ہیں حضور کے, اگر سمجھ کے پڑھیں تو اچھا. جیسے نماز سمجھ کے نہیں پڑھ رہے ہیں اسی طرح سلام بھی سمجھ کے نہیں پڑھتے. ارے ان کا بس چلے تو میرے سامنے, میرے منہ کے سامنے نماز پڑھیں, ان کی حالت ہے. ہم پڑھتے ہیں سلام, کیا پڑھتے ہیں؟ بد کریں ہر دم برائی, تم کہو سب کا بھلا ہو. ہم وہی بدکارو بد ہیں, یہی پڑھتے ہو نا. ہم تو برے ہی ہیں, ہماری برائی میں کوئی شبہ ہے. ہم سے برا بھی کوئی پیدا ہو سکتا ہے, ہم تو برے ہی ہیں.
ہم وہی بدکار اعلیٰ حضرت کی بات ہے، اللہ والے وہ جلدی سے اپنے سے زیادہ برا کسی کو نہیں دیکھتے، اور برے آدمی اپنے سے زیادہ اچھا کسی کو نہیں سمجھتے، اسی لیے اپنی بات سب پر تھوپنا ہی چاہتے ہیں، اور ان کی برائی کے لیے یہ بس ہے کہ وہ سب سے برے ہیں، کہ اپنے آپ کو انہوں نے اچھا سمجھ لیا ہے، سب سے آپ اچھے ہو گئے۔ یہ کب آپ کا دنگا سنان ہوا؟ ہم وہی بدکار و بد ہیں، تم وہی کانے حیا ہو، بد کریں ہر دم برائی، تم کہو سب کا بھلا ہو، سب کا بھلا ہو، سب کا بھلا کیوں نہیں چاہ رہے ہیں بھیا؟ یہ شانتی، جیسے تم یونائٹ ہو، متحد ہو، ایک دھاگے میں سب بندھے ہوئے ہو، ویسے دنیا کے چھوٹے چھوٹے ملکوں کو بھی جینے دو اور ان کے ٹکڑے ٹکڑے میں مت بانٹو، وہ شاہانہ کھیل نہ کھیلو، جینے دو، جیو اور جیو۔ چلو انسان کی بات میں کر رہا تھا، وہاں سے تھوڑی سی کروٹی حالات حاضرہ پر، حالات حاضرہ کو ہم اس رخ سے اس اینگل سے نہیں دیکھتے جس طرح سے آپ دیکھتے ہیں، ہرگز نہیں دیکھتے، ہم دوسرے انداز میں دیکھتے ہیں، سن لیتے ہیں لوگوں کو اور اس کے صحت و سکون کو دیکھ لیتے ہیں۔ تو فرمایا کہ کلا ان الانسان لیطغی، ہرگز نہیں، انسان ضرور سرکشی کرتا ہے، اس لیے کہ اپنے آپ کو مالدار سمجھے۔ اور حضرت کلیم کو حکم ہوا ہے، یہاں سے رخ بدلا تھا کہ کلیم جاؤ فرعون کی طرف، وہ اپنی حد سے باہر جا رہا ہے، انا ربکم الاعلی کہہ رہا ہے، میری زمین پر خدا بننا چاہتا ہے۔ ہٹلر بھی تو بنا تھا خدا، اور جانتے ہو کیا کہتا تھا ہٹلر؟ کہ میں اپنے راستے پر اس طرح چل رہا ہوں گویا فتح میرے حق میں مقدر ہے، لیکن کہاں وہ غائب ہو گیا کوئی بتا بھی نہیں سکتا۔ اور یہ زمین بڑے بڑے آسمان کھا کے بیٹھی ہے، ایسے کتنے ہٹلر کھا کے بیٹھی ہے، ایک تو ہٹلر کی بات نہیں ہے، زمین کھا گئی آسمان، کیسے کیسے، بہت بڑے بڑے آسمان کھا کے، اور سب کو تیار ہے کھانے کے لیے۔ وہ فرق یہ ہے کہ کوئی زمین میں چلا گیا اور وہاں سے ہو کر کے باغ میں چلا گیا، کوئی آگ میں چلا گیا، آگ سے پھر آگ میں چلا گیا۔ تو اس صف میں جانے کی ضرورت نہیں جہاں یہ سب کہا گیا کہ ان الانسان لکفور نہ شکر۔ قدرت نے کہہ دیا کہ چاہے تم اما شاکر ہو اما کفورا، چاہے تم شکر گزار ہو جاؤ چاہے نہ شکر، یہاں زبردستی کچھ نہیں ہے۔ ہم نے تو اپنا نبی بھیج دیا تمہارے درمیان، تمہیں راستہ دکھا رہے، اب نہ مانو تو کیا بات ہے؟ جیسے ہم سب کو سنا رہے، کوئی نہ سنے تو ہم اس کے گلے کی تعویذ بنا کے رکھ دیں گے کیا، یا اس کے منہ میں ڈال دیں گے؟ ہمیں اس کی پرواہ بھی نہیں۔ اگر وہ نہ سننے والے کو کوئی پرواہ نہیں دی، یہ سنانے والا فقیر کو بھی بالکل پرواہ نہیں، اگر ایک بھی سننے والا ہوگا تب بھی سناؤں گا۔ میں یہاں سر گننے کے لیے نہیں بیٹھتا کہ کتنے سر ہیں، ہم دیکھتے کہ سر میں بھیجا کتنا ہے، سر تو بہت ہے، اس میں بھیجا کتنا ہے۔ انسانیت جمہوریت ایک طرز حکومت ہے کہ جس میں انسان کو گنا کرتے، تولا نہیں کرتے۔ ہم لوگ انسان کو تولنے کی کوشش کرتے ہیں کہ اس کے سر میں بھیجا کتنا ہے، عقل کتنی ہے۔ اور اسی پر حدیث پاک میں ہے کہ اگر حضور سرور عالم کا وزن کیا جائے سارے جہاں سے، حضور بھاری ہو جائیں گے۔ لا وزن بنو بے وزن بن کے کچرے کی طرح سے فائدہ کیا ہے؟ یہ پڑھتے ہو حضور کی سیرت میں کہ اگر سارے جہاں سے حضور کو وزن کیا جائے تو حضور بھاری ہو جائیں گے۔ الا الذین آمنوا، لیکن جو ایمان لائے، ایمان چونکہ امن سے بنا، جو ایمان لائے وہ نقصان سے بچے۔ خدا کرے ہمارا ایمان نقصان سے بچانے والا ہو۔ اب آگے ہم ایمان کے اوپر اس وقت گفتگو کروں گا، اور خدا کرے ہمارا عمل ہمیں نقصان سے بچانے والا ہو، اور خدا کرے ہم ایک دوسرے کو سچائی پر قائم رہنے کی تاکید کریں، اور خدا کرے ہم ایک دوسرے کو صبر کی تلقین کریں۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ سلام پڑھیے، اذان پڑھیے۔